کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہے جس نے بشری تقاضوں کے لحاظ سے پرفارمنس دی ہے، بے حیثیت باپ، بے حیثیت خامند، بے حیثیت اولاد، بے حیثیت دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت اور جز کے اندر اوصاف کاملہ پہ اس طرح فائز ہیں کہ کافر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی لکھتا ہے کہ ان کے ٹکر کی ہستی نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر۔ مغرب کے دانشوروں نے بڑا قلم اٹھایا ہے کہ دنیا کا ٹاپ ترین لیڈر کون ہے۔ تو جب انہوں نے 100 بڑی شخصیات کا معائنہ کیا، پہلی غلطی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی۔ یہ یہودی بھی بولتے، یہ دنیا کا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے بولتا ہے۔ اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنا، لیکن بات ٹھیک ہے۔ کوئی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ دنیا کے سارے غم میرے سینے میں، دنیا کے سارے حالات سے میں گزرا ہوں۔ میں ہوں جس نے زندگی کے ہر شعبے میں جا کے بنوایا ہے اور ہر شعبے میں سے گزرا ہوں، ہر نسل کے انسان سے ملا ہوں، ہر علاقے، ہر زبان کے آدمی سے میرا تعلق رہا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا عالمگیری یونیورسل میری شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا آخری انتخاب ہے جس نے رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے وہ ماڈل، وہ حل، وہ سلوشن اور وہ رہنمائی اور وہ ہدایت بننا ہے کہ اس کی کوئی مثال اور نظیر انسانوں میں مل نہیں سکتی۔ گوروں نے قلم اٹھائے ہیں کافی، مغرب کے دانشوروں نے بڑا قلم اٹھایا ہے دنیا کی عظیم ترین قیادتوں کا محاسبہ کرنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے، اینالائز کرنے کے لیے کہ دنیا کا ٹاپ ترین لیڈر کون ہے۔ وہ ما فوق الفطرت، سپر نیچرل اور غیبی دنیا کو تو مانتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے آدمی کی جیت اور ترقی اور سکسیس کا ایک ہی اصول ہے کہ کتنے نتائج مرتب ہوئے اس کی بشری زندگی سے۔ وہ تو روحانیت کو نہیں مانتے۔ ہم تو رہے ہیں امریکہ میں، ہمیں پتا ہے وہ روحانیت کو نہیں مانتے۔ اور گریس گروس کر کے انہوں نے یہاں کوئی نہ ہوتا ہے اس طرح دا، مگر وہ فزکس کو مانتے ہیں، حسیت کو مانتے ہیں، مانویت کو نہیں مانتے۔ وہ فزیولوجیکل آرڈر کو مانتے ہیں، جسمانی تحریک کو مانتے ہیں، میتھس کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، نمبر کو مانتے ہیں، 2 اور 2 4 کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ ایک آدمی کو کسی پیمانے میں جج کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی روحانیت نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ یہ دیکھتے ہیں اس سے کس کس قسم کے نتیجے مرتب ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے 100 بڑی شخصیات کا معائنہ کیا اور موازنہ کیا اور تقابل کیا ان کا، تو کیونکہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ مائنس کر کے نہیں اپنے آپ کو پیش کر سکتے، ہم مقید ہیں، مائنس اور نفی کر کے نہیں ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے۔ تو اس کی جنگ میں اور ہماری سٹرگل میں بہت فرق ہے۔ اس نے دو اینٹیں لگانی ہیں، وہ اپنی انجینئرنگ نکالے گا، 2 اینٹیں کھڑی، ہمیں 2 اینٹ لگنے سے پہلے 50 اینگل دیکھنے ہوتے ہیں، جلب النفع، دفع الضرر اور مفسدات اور منہیات، اور یہ سارے واجبات۔ ہمارے پاس بہت بڑی تلوار ہے اللہ کی رضامندی کی۔ اس نے منہ اٹھانا اور اس نے چیز کھڑی کر دینی ہے، وہ اس کے لحاظ سے نفع نقصان کے، ہمارا نفع نقصان مختلف ہے، اس کا نفع نقصان مختلف ہے۔ جب معائنہ بھی کیا انہوں نے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر پہ رکھا ہے لیڈرشپ کے لحاظ سے۔ پہلی غلطی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی ہے کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہے جس نے بشری تقاضوں کے لحاظ سے پرفارمنس دی ہے، بے حیثیت باپ، بے حیثیت خامند، بے حیثیت اولاد، بے حیثیت دوست، بے حیثیت پڑوسی، بے حیثیت ایک تاجر، بے حیثیت ایک اسٹیٹس مین، پولیٹیشین، بے حیثیت ایک کمانڈر ان چیف، بے حیثیت ایک منصف عادل جج، بے حیثیت ایک متحرک ایکٹیوسٹ، بے حیثیت ایک انقلابی، بے حیثیت ایک معلم، بے حیثیت ایک استاد، بے حیثیت ایک دوست، بے حیثیت ایک دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت اور جز کے اندر اوصاف کاملہ پہ اس طرح فائز ہیں کہ کافر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی لکھتا ہے کہ ان کے ٹکر کی ہستی نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر۔ ایک شخص نے مکے کی ان گلیوں کے اندر گھومنے والا وہ معصوم انسان، اس نے 2/3 دنیا کی نقشہ ہی بدل دیا، اس نے علم و فنون کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جز میں نقص نہیں ہے، آپ کے ہر جز میں کمال ہے۔ اور دشمن بھی جب اٹھاتا ہے آپ کی سیرت کو تو وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ یار بندہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے، لیکن ہونا ایسے ہی چاہیے کہ پارٹی سے ہمارا اختلاف بہت ہے لیکن گل اینج ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ یہودی بھی بولتے، یہ دنیا کا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے بولتا ہے اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنا، لیکن بات ٹھیک